سی وی برلاس صاحبہ، بہت شکریہ. آپ کے توسط سے ہمیں خوبصورت اشعار سننے کو ملے، اور جب آپ کی شاعری میں سن رہا تھا تو نہ جانے کیوں ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ لفظ خود معتبر نہیں ہوتے، لفظ خود معتبر نہیں ہوتے، تیرا لہجہ کہاں وقار کا. شکریہ. اب جناب خاور اعجاز صاحب، آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آج کی مجلس کی آپ نے صدارت فرمائی ہے، اور اب آپ سے التماس ہے کہ آپ اظہار خیال کے لیے، اس میں صدارت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول دونوں تنظیموں کا شکریہ جنہوں نے آج مجھے صدارت کے اعزاز سے نوازا. دوم برادرم قیوم طاہر کا شکریہ جو اس تقریب کا محرک بنے، اور سوم ڈاکٹر فرد ہاشمی کا بھی شکریہ جن کا پلیٹ فارم اس کام میں مصروف ہوا. میرا اتفاق ہے کہ آج میری پہلی تقریب ہے یہاں القائم میں. میں پہلی دفعہ آیا ہوں، تو جب میں مڑ رہا تھا تو مجھے یاد پڑا کہ یہاں کسی زمانے میں ذرا صحیح آگے یوسف حسن صاحب کا ٹھیا بھی ہوا کرتا تھا. گندھارا کے نام سے ان کا ادارہ ہوتا تھا، اور نیچے ان کی شاپ ہوتی تھی، اور اس کے اوپر اسی طرح ہی اسی نوعیت کی محافل جو ہیں وہاں وہ منعقد کیا کرتے تھے. حلقہ ارباب غالب بھی غالباً انہوں نے ترتیب دیا تھا، اور اس کی تقاریب وہاں ہوا کرتی تھی. تو آج یوسف حسن اس حوالے سے بہت یاد آئے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو یہ ادب کی کارروائی تو ایک ریلے ریس کی طرح ہے. کل یوسف حسن اسی سڑک پہ آباد رکھا کرتے تھے، آج یہ ڈاکٹر صاحب کے ذمے یہ کام آ گیا ہے، کل کو کوئی اور اس چراغ کو روشن کرے گا. تو بہرحال تینوں حضرات کا بہت شکریہ. میں نے ایک کتابی مطالعے کے بعد وہ مجھے قیوم طاہر نے ان کی اقسی کتب بھیجی تھیں، انہی کو پڑھ کے میں نے چند فکرے لکھے ہیں تو آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں. لفظ برلاس منگولی اور ترکی زبانوں میں شجاعت اور دلیری کے معنوں میں مشتمل رہا، لیکن جب منگول سردار ایرومجی کو اس کی بہادری کے حوالے سے برلاس کہا جانے لگا تو یہ لفظ ایک قبیلے کی علامت بن گیا. امیر تیمور کا تعلق بھی اسی قبیلے سے بتایا جاتا ہے. یہ قبیلہ ترکستان میں رہتا تھا اور چغتائی ترکی زبان بولتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر ظہیر الدین بابر تک ترکی زبان تیموریوں کی بول چال کا جزو اعظم رہی، لیکن بالآخر انہیں عہد غزنوی سے ہندوستان میں بتدریج نمایاں ہوتی ہوئی فارسی زبان کے غلبہ کو قبول کرتے ہی بنی. اس کے بابری سے رقعت عالمگیری تک تیموری اشرافیہ نے فارسی کو ذریعہ اظہار و ابلاغ بنایا، جس میں مردوں کے شانہ بشانہ خواتین نے بھی تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بابر کی بیٹی گلرخ بیگم سے اورنگزیب کی بہو اشرف زمانی بیگم تک نے فارسی اشعار کہے. تاہم محمد شاہ کی زوجہ نواب قدسیہ بیگم رانائی نے فارسی کے ساتھ ابتدائی اردو میں بھی شاعری کی، اور بعد میں آنے والی تیموری خواتین نے اس کی پیروی کی. یوں تو تیموری اشرافیہ سے قطع نظر قدیم اردو شاعری کی روایت شیخ فرید الدین شکرگنج اور میرا بائی سے آغاز ہوتی دکھائی دیتی ہے،
لیکن سر دست ہمارا موضوع برلاس قبیلہ میں تصنیف و تالیف اور بالخصوص شاعری ہے۔ اس قبیلہ کے افراد دنیا کے مختلف حصوں میں سکونت پذیر ہیں اور شعر و ادب کے علاوہ دیگر بہت سے شعبوں میں بھی ممتاز مقام رکھتے ہیں، جن کے تذکرہ کا نہ یہ محل ہے نہ گنجائش۔ صرف شعر و شاعری سے متعلق برلاس قبیلے کے افراد بھی دنیا میں انگنت ہوں گے، تاہم جن چند افراد سے میں واقف ہوں ان میں مقامی طور پر نذیر مرزا برلاس، مرتضیٰ برلاس، محسن برلاس اور فیضان برلاس، جبکہ غیر مقامی افراد میں اسکاٹش شاعر جان برلاس اور افغان شاعر راہ گزار برلاس شامل ہیں۔ نور الصبا کا تعلق بھی برلاس قبیلے کی رعایت سے تیموری نسل سے کچھ نہ کچھ بنتا ہے، جس کی روح سے وہ اس ادبی روایت کا تسلسل ہیں جو برے صغیر میں گلرخ بیگم اور قدسیہ بیگم رانائی سے ہوتی ہوئی ان تک پہنچی ہے۔ وہ کوئٹہ میں پیدا ہوئی اور حیدرآباد اور کراچی کے علاوہ راولپنڈی میں بھی رہ چکی ہیں۔ مجھے یہ جان کر ازحد مسرت ہوئی کہ ان کی شعری دلچسپی کا آغاز پنڈی سے ہی ہوا۔ وہ درجہ چہارم سے شعر کہنے لگی تھیں۔ انہیں یہ فن اپنے پردادا مرزا محمد کاظم برلاس افسوں مراد آبادی سے ورثے میں ملا ہے۔ شاعری کے علاوہ افسانہ، مصوری، ڈرامہ اور گلکاری سے بھی شغف رکھتی ہیں۔ فزیو تھراپی میں نمایاں طور پر کامیابی حاصل کر کے انہیں ابوظہبی اور شادی کے بعد انگلستان جانے کا اتفاق ہوا۔ بعد ازاں وہ مشاعراتی دوروں پر کئی دیگر ممالک میں بھی مدعو کی گئیں۔ گویا انہوں نے محاورتاً ہی نہیں اصلاً بھی دنیا دیکھ رکھی ہے۔ میں سیمی کی تخلیقی سرگرمیوں سے ناواقف تو نہ تھا، لیکن برادرم قیوم طاہر کے ارسال کردہ 3 شعری مجموعوں کے عکس نے مجھے جس طرح سے سیمی سے روشناس کرایا، ویسا تاثر میرے ذہن میں اسے قبل نہ تھا۔ وہ ایک تجزیاتی ذہن کی مالک ہیں۔ غالباً یہ عنصر انہیں سائنس کا طالب علم رہنے کے ناطے میسر آیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کے ہاں مشینی دور کے احسانات اور مکروہات دونوں کا احساساتی تجزیہ پایا جاتا ہے۔ غزلوں کے علاوہ ان کی منظومات میں بھی افہام و تفہیم کی ایسی فضا موجود ہے جو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ مفہوم اور معنویت کے اعتبار سے بھی مؤثر ہے۔ 1988 میں ان کا پہلا شعری مجموعہ کراچی سے شائع ہوا۔ اس دوران انہوں نے شعری محاسن کی تربیت میں جالب مراد آبادی سے استفادہ کیا۔ اس مجموعہ کی بیشتر شاعری ان کے دور اول یعنی اسکول، کالج اور نوجوانی کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن بعض اشعار بالغ نظری کی شہادت بھی دیتے ہیں، جیسے پل بھر قیام کر کے مسافر چلے گئے، اب گردے کارواں ہے مگر کارواں نہیں ہے ہاتھ میں اوراق منتشر گل کے، دکھا رہی ہوں میں ایک آئینہ زمانے کو، بھنور میں چھوڑ گئے سعد سب سے ہارے بھی، کنارہ کرنے لگے ہم سے یہ کنارے بھی۔ دوسرے اور تیسرے مجموعہ کلام تک آتے آتے سیمی کے فنی اور تخلیقی سفر میں مثبت تبدیلی کے آثار ملتے ہیں، جس میں ان کی ذہنی وسعت پذیری اور تحریری صلاحیت میں نکھار نمایاں نظر آتا ہے۔ خواتین لکھاریوں میں عموماً عمیق خیالات اور فلسفیانہ طرز اظہار کی توقع کم ہی کی جاتی ہے۔ وہ اگرچہ خود پیکر جمال ہوں، لیکن احساس جمال کی وہ سطح جس سے ولیوں اور عارفوں کو آراستہ کیا گیا، خواتین کے حصے میں نہیں آ پائیں۔ تاہم کاتب تقدیر نے استثناء سے کام لیتے ہوئے اپنی قدرت کا اظہار ضرور کیا ہے۔ سیمی برلاس کو بھی کسی حد تک ایسی ہی استثنائی عطا کا سزاوار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔
میری اس گزارش کو ان کے ان اشعار کی روشنی میں دیکھیے جن میں ادراک اور عرفان کی ایک لطیف لہر معجزن دکھائی دیتی ہے۔ روح آزاد مشت خاک میں قید، زندگی اتفاق ہے شاید، پرانا ہو کے بھی وقت نہ کم ہوئی سیمی، کہ آب و تاب ہے باقی ابھی نگینے میں، عکس دھندلا گیا تو کیا سیمی، شکر ہے آئینہ تو ٹوٹا نہیں، یہ بنا پنکھ ہی اڑ جاتا ہے، دل ہے پنجرے میں پرندہ تو نہیں، بہت اچھا ہے۔ گریا واہ و فغاں میں ہے اثر دیکھیں تو، قطرہ کس طرح سے ہوتا ہے گوہر دیکھیں تو، یہ راستہ ہے اسے کیوں سمجھ لیا منزل، ہماری آپ کی دنیا تو خود سفر میں ہے، دل میں ہے وہی جو سر کرتاس لکھا ہے، الفاظ نہیں لکھے ہیں احساس لکھا ہے۔ مجموعی طور پر ان کے کلام سے ان کی مثبت فکر کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ شعر پھبتی کسنے، طنز کرنے یا منفی رجحانات کی عکاسی کرنے سے باز رہے۔ مجھے یقین ہے کہ سیمی کی صدا دور حاضر کی آوازوں کے بھنور میں ڈوب کر نہیں رہ جائے گی، کیونکہ انہی کے بقول سیمی مجھے کل بھول بھی جائیں گے اگر لوگوں کی زباں پر تیرے اشعار رہیں گے۔ میری اور آپ کی سب کی یہی دعا ہونی چاہیے کہ ہم نہ سیمی کو بھولیں نہ ان کے اشعار ہمارے ذہن سے محو ہوں۔ بہت مبارک آپ کو۔